بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، حاضرین اور سامعین، امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کی جائز حاجات پوری فرمائیں انشاءاللہ۔ دوستوں، ہماری اسی طرح حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ دین اسلام کی ترویج اور ترقی میں ہم سب مل کر اپنا کردار ادا کر سکیں، ہمارا حوصلہ بڑھتا رہے اور ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی اسلامی معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا اور صحابی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ کے بارے میں ہے۔ دوستوں، سرزمین عرب پر غزوہ احد کو رونما ہوئے 46 سال کا عرصہ گزر چکا تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں میدان احد کے درمیان سے ایک نہر کی کھدائی کے دوران شہدائے احد کی بعض قبریں کھل گئیں۔ اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام کے کفن سلامت اور بدن تر و تازہ ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ زخموں پر رکھے ہوئے ہیں۔ جب زخم سے ہاتھ اٹھایا جاتا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگتا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اس دوران اتفاق سے ایک شہید کے پاؤں میں بیلچہ لگ گیا، جس کی وجہ سے زخم سے تازہ خون بہہ نکلا۔ دوستو، یہ شہید کوئی اور نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز چچا اور رضائی بھائی خیر الشہداء سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین و جمیل تھے، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، دبلا پتلا بدن، گول بازو جبکہ کلائیاں چوڑی تھیں۔ شعر و شاعری سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا۔ ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناروا اور گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش غضب میں آپے سے باہر ہو گئے، پھر کمان ہاتھ میں پکڑے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ گھر لوٹے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تمہارا شمار قریش کے سرداروں میں ہوتا ہے، کیا تم اپنا دین بدل دو گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری رات بے چینی اور اضطراب میں گزری۔ صبح ہوتے ہی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس پریشانی کا حل چاہا تو آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف توجہ فرمائی اور اسلام کی حقانیت اور صداقت ارشاد فرمائی۔ کچھ ہی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا جگمگ کرنے لگی اور زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پیارے آقا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حکایت و محبت کے اظہار کے انداز جدا گانا ہوتے ہیں۔ دوستوں، ایک مرتبہ ایک جانثار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں زیارت جبرائیل علیہ السلام کی خواہش رکھی اور درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے چچا۔ کچھ دیر بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہیں اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں، بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سورماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلگی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ دوستو، 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دشمنوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک اور کان جسم سے جدا کر کے پیٹ مبارک اور سینہ اقدس چاک کر دیا تھا۔ اس جگر خراش اور دل آزار منظر کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بے اختیار بھر آیا اور زبان رسالت پر یہ کلمات جاری ہو گئے، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ آپ قرابت داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے اور نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ دوستوں، سیرت اور تاریخ کی کتابیں اس بات کا گواہ ہیں کہ بوقت جنازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے حمزہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اے اللہ اور اس کے رسول کے شیر، اے حمزہ، اپنی بھلائیوں میں پیش رہنے والے، اے حمزہ، اے رنج و ملال اور پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے دشمنوں کو دور بھگانے والے۔ ماشاءاللہ، ہمارے پیارے نبی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں آپ کی قدر و منزلت کیا تھی، ہم ان الفاظ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ شہدائے احد میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر ایک شہید کے ساتھ آپ کی بھی نماز پڑھی گئی، جبکہ ایک روایت کے مطابق 10 شہیدوں کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی اور ان میں آپ بھی شامل ہوتے۔ یوں اس فضیلت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں اور کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ جبل احد کے دامن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کی اسلامی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ہماری حوصلہ افزائی اسی طرح کرتے رہیں، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم آپ کے لیے مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاصل ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اور ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو برائے مہربانی سے درگزر کیجیے گا۔
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔